بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا تعلق ایک انتہائی غریب گھرانے سے تھا۔ ابا ایک معمولی مزارع تھا۔ ہمارے گھر میں تعلیم کا کوئی رواج نہیں تھا۔ جب میں 16 سال کی ہوئی تو والد نے میری شادی میرے تایا کے بیٹے سے کر دی۔ یہ لوگ بھی ہماری طرح غریب تھے۔ میرا شوہر ایک زمیندار کی زمین پر ہل چلاتا تھا، جس سے ہماری گزر بسر بڑی مشکل سے ہوتی تھی۔ جس عمر میں میری شادی ہوئی مجھے اتنی عقل نہیں تھی کہ زندگی کے مسائل سمجھتی۔ میں تو زندگی کو بس ایک محنت و مشقت کی چکی ہی سمجھتی تھی۔ ہمارے جسم پر وہ سیدھا کپڑے ہوتے تھے، صبح لسی سے روٹی اور دوپہر پیاز کے ساتھ کھانا، بس یہی کچھ ہمارے پاس تھا۔ البتہ رات کو دودھ کا ایک گلاس ہر ایک کو مل جاتا تھا، کیونکہ گائے ہمارے خاندان میں ایک فرد کی حیثیت رکھتی تھی۔ میں صرف 3 دن تک دلہن بنی رہی۔ اس کے بعد وہی کھیتوں میں جا کر کام کرنا، کنویں سے پانی بھر کر لانا، گھاس کاٹنا اور تندور پر روٹیاں پکانا۔ جو کچھ میکے میں تھا وہی سسرال میں ملا۔ 1 سال میں اللہ نے ایک بیٹا بھی دے دیا۔ بیٹے کی پیدائش پر ساس بہت خوش تھیں۔ انہوں نے اس کا نام برکت خان رکھا تھا۔ یوں ہی دن گزرتے گئے اور برکت 1 سال کا ہو گیا۔ ایک دن میں کنویں پر پانی بھرنے گئی ہوئی تھی۔ اس وقت کنویں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ کنواں پگڈنڈی پر تھا، جہاں سے سڑک آ کر ملتی تھی۔ سڑک پر ایک کار کھڑی تھی اور شہروز خان کار سے اتر کر میری طرف آتا دکھائی دیا۔ اس کو اپنی طرف آتا دیکھ کر میں خوفزدہ ہو گئی۔ اس نے کہا، گھبراؤ نہیں، مجھے اپنی گاڑی کے لیے پانی چاہیے۔ اپنی گاگر میرے کار کے پاس لے چلو، کار گرم ہو گئی ہے، اس میں پانی ڈالنا ہے۔ میں شہروز خان کو پہچانتی تھی۔ ایک بار وہ ہمارے زمیندار کے گھر بطور مہمان آ کر ٹھہرا تھا۔ اس وقت میں اسے روٹی دینے کے لیے بیٹھک میں گئی تھی۔ تب میں چھوٹی تھی، مگر اس کے اجلے سفید براق کپڑے اور خوبصورت چہرے سے بہت پہلے بچپن میں ہی مروب ہو گئی تھی، اور وہ میرے ذہن پر نقش ہو گیا تھا۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ آج وہ ٹکٹکی باندھے مجھے دیکھے گیا۔ میرا تو یہ حال تھا کہ جیسے کسی نے مجھ پر جادو کر دیا ہو۔ میں ایک غیر مرئی طاقت کے زیر اثر کسی چابی والے کھلونے کی طرح اس کا حکم بجا لا رہی تھی۔ کار میں پانی ڈالنے کے بعد اس نے انجن بند کر دیا اور مجھ سے پوچھا، اس خدمت کے سلے میں تم کو کیا چاہیے؟ میں خاموش کھڑی اپنا آنچل انگلیوں سے مروڑتی رہی۔ وہ بولا، کار میں بیٹھو گی، سیر کرو گی؟ یہ کہہ کر اس نے اپنی کار کا دروازہ کھولا اور پھر بیٹھنے کا کہا۔ میں ایسے اس کی گاڑی میں جا بیٹھی جیسے کسی پر جادو کر دیا گیا ہو۔ شہروز خان نے گاڑی چلا دی۔ میں اسے پسند آ گئی تھی۔ اس نے اسی لمحے طے کر لیا تھا کہ وہ جو بھی ہو وہ مجھے حاصل کر کے رہے گا۔ وہ مجھے لے کر اپنے گھر آ گیا۔ وہ بہت بڑا زمیندار تھا۔ میرے رشتہ دار، ماں باپ، چچا، سسر اور شوہر کسی میں بھی ہمت نہ تھی کہ اس کے راستے میں آتے۔ انہوں نے تھانے میں رپورٹ درج کرانے کی کوشش کی تو تھانے والوں نے انہیں آنکھیں دکھا کر بھگا دیا۔ یہ سارا علاقہ شہروز خان کا تھا، بھلا کون اس کے خلاف رپورٹ لکھتا؟ تھانے والوں کے لیے کوئی انوکھی بات تو نہ تھی کہ ایک بڑا زمیندار ایک غریب مزارے کی لڑکی کو اپنے گھر کی زینت بنانے کے لیے اٹھا لے۔ شہروز خان کی حویلی دیکھ کر میں تو حیران رہ گئی۔ اس قدر شاندار گھر میں نے کبھی خواب و خیال میں بھی نہ دیکھا تھا۔ شہروز خان کو اولاد کی تمنا تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ نایاب دیکھو، تم میرے گھر میں قدم رکھ چکی ہو، تمہارا واپس جانا تو اب میری بے عزتی ہے۔ یہ ناممکن ہے۔ میں تمہیں مذاق میں نہیں لایا۔ مجھے پہلی نظر میں ہی تم بھا گئی تھی۔ میں تم سے شادی کروں گا، یہ تمہارے لیے بڑی عزت کی بات ہونی چاہیے۔ البتہ ایک مسئلہ ہے، تمہارا بیٹا، اس کو تمہیں بلا دینا ہوگا۔ میں اس آدمی کو کیا کہتی، جب کہ وہ طاقتور تھا اور میں کمزور۔ وہ جو کہہ رہا تھا وہ اسے جبر سے بھی منوا سکتا تھا۔ یہ میری خوش بختی تھی کہ اس نے مجھے بیوی بنانے کا خیال کیا۔ اگر یوں ہی دل لگی کر کے چھوڑ دیتا تب بھی میں یا میرے ماں باپ اس کا کیا بگاڑ سکتے تھے؟ میرے سسر، والد اور شوہر کو بلوا کر اس نے اپنا ارادہ ان پر ظاہر کر دیا اور میرے شوہر کو حکم دیا کہ وہ مجھے طلاق دے دے۔ یہ سب لوگ جانتے تھے کہ اگر انہوں نے سیدھے طریقے سے شہروز خان کی بات نہ مانی تو پھر وہ ان پر عرصہ حیات تنگ بھی کر سکتا ہے۔ غریب تو اپنی غربت سے مجبور ہوتا ہے، اور یہی میرے وارثوں کی بے بسی تھی۔ انہوں نے شہروز خان کی پیشکش قبول کر لی اور کافی رقم لے کر طلاق نامہ لکھ کر دے دیا۔ اب میں آزاد تھی۔ شہروز خان اب مجھ سے نکاح کر سکتا تھا۔ میں کم سن تھی، وہ عمر میں مجھ سے کافی بڑا تھا۔ اس کا رعب مجھ پر ایسے طاری رہتا تھا کہ جو وہ کہتا تھا بغیر کچھ کہے مان لیتی تھی۔ نکاح کے بعد اس کے گھر میں میری جو حیثیت متعین ہوئی، اس کا تو میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ سارے گھر کی مالکن تھی۔ شہروز خان مجھ پر جان نچھاور کرتا تھا۔ اس نے مجھے سونے سے پیلا کر دیا تھا۔ میں جو کڑی دھوپ میں کھیتوں میں چلتی تھی
آج ٹھنڈی حویلی میں سکھ چین اور آرام کی نیند سوتی تھی اور نوکرانیاں میرے آگے پیچھے پھرتی تھیں۔ میں سچ مچ بھکارن سے ملکہ بنا دی گئی تھی۔ بھلا ایسے نصیب کسی لڑکی کے ہو سکتے ہیں؟ شاید کروڑوں میں کوئی ایک ایسی ہوتی ہوگی۔ میں جس قدر اپنی قسمت پر ناز کرتی کم تھا۔ میں غربت کے دہکتے ہوئے جہنم سے نکل کر شہروز خان جیسے بڑے آدمی کی عزت بن گئی تھی اور اس کے پیار کی چھاؤں تلے آ گئی تھی۔ میرے میکے والوں نے مجھ سے پھر کوئی تعلق نہیں رکھا۔ ایک ماں تھی جس نے ساتھ نہ چھوڑا۔ وہ چوری چھپے ملنے آ جاتی اور کبھی کبھی میرے بیٹے برکت کو بھی مجھ سے ملانے لے آتی تھی۔ جب تک میں شہروز خان کے بچے کی ماں نہ بنی، شہروز نے میری ماں کے آنے جانے پر کوئی اعتراض نہ کیا، لیکن جب اس کے گھر میں نے پہلے بیٹے کو جنم دیا تو پھر اس نے مجھے بتا دیا کہ مجھے اپنے میکے سے اب کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہیے، خاص طور پر پہلے شوہر کے لڑکے کے لیے اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ پہلے میں صرف شہروز خان کی محبوبہ تھی، اب اس کے بیٹے کی ماں بن چکی تھی اور یہ زنجیر باقی سب زنجیروں سے زیادہ مضبوط تھی۔ اب میں برکت کو یاد کر کے تڑپتی تھی، مگر اس سے مل نہیں سکتی تھی۔ وہ میرا اپنا تھا، میں اسے کیسے بھول سکتی تھی؟ میرا ایک بیٹا تو سونے کے پالنے میں جھول رہا تھا اور دوسرے کو زمین پر بچھانے کے لیے دری کا ٹکڑا بھی میسر نہ تھا۔ کبھی کبھی میں برکت کے لیے چوری چھپے کچھ نہ کچھ رقم بھیجا کرتی تھی، مگر اس سے میری تسلی نہ ہوتی تھی۔ وہ ہر دم یاد آتا تھا۔ اس سے جدائی کا مجھے بہت غم تھا، لیکن اس سے بھی زیادہ غم تو اس بات کا تھا کہ وہ عسرت کے ہاتھوں ختم ہو رہا تھا اور میں مخملی بچھونوں پر سوتی تھی۔ شاید بعض غم تقدیر میں اٹل ہوتے تھے، موت کی طرح۔ جتنی بھی خوشی ملے وہ غم نہیں ٹلتے، جب تک سانس چلتی ہے سانس رہتے ہیں۔ ایسا ہی غم مجھے اپنے بیٹے کی جدائی کا تھا۔ زندگی کے دن بسر ہو رہے تھے۔ شہروز خان کے گھر مجھے ہر طرح کا آرام اور سکون ملا۔ اس شخص نے کبھی کوئی دکھ نہ دیا، میری ہر خواہش اس نے پوری کی۔ میں نے کبھی اس کے عوض اس کے ہر حکم کی تعمیل کی، ایک اطاعت گزار بیوی بن کر اس کے دل کو سکون اور آرام پہنچایا، یہاں تک کہ اپنے پہلے بیٹے کو بھی بلا دیا، اپنی ممتا کو بھی موت کے نیند سلا دیا تھا۔ شہروز خان کے گھر میں نے 6 بیٹوں کو جنم دیا۔ میرے کالے بال ان کی محبتوں کی دودھیا روشنی میں سفید ہو گئے۔ شہروز خان نے ساری زمین اپنی زندگی میں ہی میرے نام کر دی تھی۔ وہ مجھ سے کہتا تھا کہ کیا خبر نایاب، تیرے بیٹے تجھ سے وفا کریں یا نہ کریں، اس لیے میں جائیداد ان کے نام نہیں کروں گا، میرے بعد تو خود ان میں بٹوارا کرتی رہنا۔ شہروز خان عمر میں مجھ سے کافی بڑا تھا، وہ مجھ سے پہلے ہی موت کی راہوں کا مسافر بنا۔ اس کے مرنے کے بعد پتہ چلا کہ تنہائی اور بے چارگی کیا شے ہوتی ہے۔ جب تک وہ زندہ تھا کسی بات کی پرواہ نہ تھی، اب ہر بیٹے کی خوشنودی کی پرواہ کرنا پڑتی تھی۔ میرے سب بیٹے اپنے اپنے مشغلوں اور خوشیوں میں گم تھے، انہیں میری تنہائی اور بیوگی کا ذرا بھی احساس نہ تھا۔ بڑا بیٹا شادی کر کے الگ ہو گیا، وہ کبھی کبھاری میرے پاس آتا تھا۔ اس سے چھوٹا بھی اپنی بیوی کا غلام بن گیا۔ تیسرا حیدرآباد، چوتھے بیٹے کی اپنی مصروفیات تھیں، وہ بیوی اور بچوں میں گم رہتا اور 5واں نواب شاہ میں پڑھتا تھا۔ چھٹا اور سب سے چھوٹا بیٹا گھر پر ہی رہتا، مگر گھر بار اور کام کاج سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ سارا دن گاڑی لے کر غائب رہتا، دوستوں نے اس کا دماغ خراب کر دیا تھا، کسی کو خاطر میں نہ لاتا، مجھ سے بھی سیدھے منہ بات نہ کرتا، پڑھائی سے اسے کوئی رغبت نہ تھی۔ میٹرک بھی اس نے بڑی مشکلوں سے پاس کیا۔ جس قدر سکھ مجھے شہروز خان کی ذات سے ملا، اتنا ہی دکھ اس کے بیٹوں نے پہنچایا۔ مجھے اپنے سارے بیٹوں سے بے حد محبت تھی، یہ میرے لختے جگر تھے۔ اب میں بوڑھی ہو چکی تھی، سارے بیٹے شہروز خان کی طرح ماشاءاللہ قد آور اور جوان تھے۔ میں انہیں دیکھ کر جیتی تھی، دل یہی چاہتا تھا کہ ایک پل کے لیے بھی یہ میری نظروں سے اوجھل نہ ہو۔ میرا ان کے سوا کون تھا؟ میکا چھوڑے مدت گزر چکی تھی، وہ غریب مزارے تھے، شہروز خان کی حویلی میں ان کے لیے جگہ کہاں تھی؟ میں ان کے لیے اور وہ میرے لیے مر چکے تھے۔ دولت کی تفریق نے سارے رشتے ناتے مدتوں پہلے ہی توڑ دیے تھے۔ جب تک شہروز خان زندہ رہا مجھے اس نے تنہائی کا احساس نہ ہونے دیا۔ شہروز خان محبت کا ایک ایسا سمندر تھا جس میں ڈوب کر میں نے اپنا ماضی بھلا دیا تھا، یہاں تک کہ اپنے پہلے بیٹے کو بھی بھلا بیٹھی تھی۔ حالانکہ وہ مجھے بھولتا نہ تھا، مگر ان بیٹوں نے مجھے اس کی جانب نہ جانے دیا۔ مجھے تو ان سے یہ بات بھی چھپانی پڑی کہ ان کا ایک بھائی اور بھی ہے، کیونکہ وہ اس کے سوتیلے باپ کا بیٹا تھا، ایک غریب ہاری کا بیٹا تھا۔ وہ ہاری جو ان کے مزارے ہوتے تھے، یہ کیسے کسی نوکر کو اپنا بھائی کہلوانا پسند کر سکتے تھے؟ وہ بیچارہ کیا ان کی برابری کرتا، لیکن میں ماں تھی، کب تک اپنے اندر کی عورت کی آواز کو دبا کر رکھتی؟ اب جب کہ یہ لڑکے میری پرواہ نہ کرتے تھے، مجھے اپنے بیٹے کی اور بھی زیادہ یاست آتی تھی، جو مجھ سے ساری عمر جدا رہا تھا۔
میری کوئی بیٹی بھی نہ تھی جو غمگسار بنتی۔ بڑے بیٹے جو شادی شدہ تھے وہ بھی عید تہوار پر پل دو پل کے لیے آ جاتے، ورنہ ان کے گھر بھی دور تھے، میں وہاں نہیں جا سکتی تھی۔ شہروز خان کی بھی ہدایت تھی کہ تم کبھی بہوؤں کے در پر خود چل کر نہ جانا، اس سے تمہارے رتبے میں کمی آ جائے گی اور وہ کسی دن تمہیں بے آبرو کر بھی دیں گے۔ چھوٹے تینوں بیٹے ہمیشہ اس وقت میرے پاس آتے جب انہیں رقم کی ضرورت ہوتی۔ بینک سے روپیہ نکلوانے کے لیے میرے دستخط ضروری تھے، بس اسی لمحے وہ میری خوشامد بھی کرتے تھے، ورنہ وہ میرے دکھ سکھ کے ساتھی نہیں تھے۔ کچھ دنوں سے مجھے برکت کی یاد بڑی شدت سے آ رہی تھی۔ جب تک شہروز خان زندہ رہا میں اس سے ملنے سے مجبور رہی، کیونکہ وہ کسی مزارے یا نوکر سے میرا رشتہ باقی نہ رہنے دینا چاہتا تھا۔ لیکن اب میں آزاد تھی، اب تو ہر دم یہی جی چاہتا تھا کہ کسی طرح پڑ لگ جائیں اور میں اڑ کر برکت کے پاس جا پہنچوں۔ آخرکار ایک دن میں نے اپنے سارے بیٹوں کو بتا دیا کہ تمہارا ایک سوتیلا بھائی بھی ہے اور میں اب اس سے ملنا چاہتی ہوں۔ میرا یہ کہنا تھا کہ سارے لڑکے سیخپا ہو گئے اور خفا ہونے لگے اور کہا کہ منہ سے ایسی بات نہ نکالوں جو ان کے خاندان کے وقار کے شایع نشان نہیں ہے۔ میں مایوس ہو گئی، سوچا کہ اس طرح تو کبھی اپنے بیٹے برکت سے نہ مل سکوں گی، لہٰذا میں نے ان سب سے چھپ کر ہی برکت سے ملنے کا پلان بنایا۔ جب میں اس کے سامنے پہلی بار گئی تو وہ مجھے دیکھ کر جلدی سے چارپائی سے اٹھ بیٹھا، میرے قدموں میں بیٹھ گیا اور اتنا رویا کہ میرا دامن تر ہو گیا۔ مجھے بہت دکھ ہوا اسے اس حالت میں دیکھ کر۔ کیسی ماں تھی کہ میں اتنے طویل عرصے تک اپنے لختے جگر کو فراموش کیے رہی، مگر برکت نے مجھے ایک لمحے کو نہ بھلایا۔ بھیگی آواز میں بتایا کہ میری حویلی کے اس نے ہزاروں چکر کاٹے، مجھ سے ملنے کو بڑے جتن کیے، خان کی زمین پر نوکر ہونے کی کوشش کی، شہروز خان کو سفارشیں کرائیں، مگر خان نے مجھ تک ان اطلاعات کو نہ پہنچنے دیا اور وہ مجھ سے نہ مل سکا۔ ماں، میں تیری صرف ایک جھلک دیکھنے کو اپنی جان تک دے سکتا تھا۔ وہ سسک سسک کر فریاد کر رہا تھا اور میرا دل اس کی ہر سسکی پر لہو لہو ہو رہا تھا۔ اس روز میں بھی جی بھر کر روئی تھی۔ وہ مجھے آنے نہ دیتا تھا، بار بار پاؤں پکڑ کر کہتا تھا، ماں اللہ کے لیے اب تو نہ جا، میرے دل میں یہ بڑی حسرت ہے کہ تو اب میرے ساتھ ہی رہے اور میں عمر بھر تیرے قدموں میں بیٹھا رہوں، آخری دم تک تیری خدمت کروں۔ ماں، میں غریب ضرور ہوں لیکن ہوں تو تیرا ہی بیٹا، تیرے لیے اتنا کما کر لے آؤں گا کہ تو آرام سے زندگی کے باقی دن گزارے گی۔ برکت کا پیار، اس کی باتیں، اس کی حسرتیں اور بھولاپن، ہر بات میرے دل میں ترازو ہو رہی تھی۔ اس کے میلے کچیلے پھٹے پرانے کپڑے اور کھدرے ہاتھ پاؤں، اس کا دیہاتی پن، ہر شے میرے سینے میں زخم ڈال رہی تھی۔ میرے دوسرے بیٹے تو عیش و آرام میں تھے، ہر ایک کے پاس اپنی گاڑی، اپنا مکان، اپنی زمین تھی، مگر میرے اس پھول کے تن پر کپڑے تک سالم نہ تھے۔ بڑی مشکل سے اس نے مجھ کو جانے دیا، دور تک چھوڑنے پیچھے آیا، بار بار التجا کر کے کہتا، ماں اللہ کے لیے اب نہ جا، میری غربت سے نہ ڈر، میں اتنی محنت کروں گا کہ تو سکھی رہے گی۔ میں گھر لوٹی میں تو میرے بیٹے مجھ سے دو ہاتھ کرنے آ گئے۔ ان کو علم ہو گیا تھا کہ میں برکت سے ملنے گئی تھی۔ سبھی نے مجھ سے جھگڑا کیا اور اپنی جائیداد طلب کی جو ان کا باپ میرے نام کر گیا تھا۔ وہ اب میرا شرعی حق بھی مجھ کو نہ دینا چاہتے تھے۔ شاید ان کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ میں اپنے حصے کی جائیداد برکت کو نہ دے دوں۔ میں نے بغیر کسی حیل و حجت یہ بھی ان 6 بیٹوں میں تقسیم کر دی، کیونکہ یہ ان کے باپ کا ورثہ تھا، میرے بعد بھی ان کو ہی ملنا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے فیصلہ سنا دیا کہ میں نے چونکہ ان کی عزت کا خیال نہیں کیا اور معمولی ہاری کے گھر چلی گئی، لوگوں کو بھی علم ہو گیا کہ ان کا سوتیلا بھی کوئی بھائی ہے جس کے باعث ان کی بے عزتی ہوئی، لہٰذا اب وہ میرے پاس نہیں آئیں گے۔ مجھ کو بڑا دھچکا لگا، میرے اپنے بچے جن کو میں نے جنم دیا، پالا پوسا، آج دولت کے گھمنڈ میں مجھ ہی کو آنکھیں دکھا رہے تھے، اس لیے کہ آئندہ میں ہمیشہ کے لیے برکت کو بھول جاؤں اور کبھی دوبارہ اس سے ملنے کی جرت نہ کروں۔ وہ یہ بھی بھول گئے کہ جیسے میں ان کی ماں ہوں، اس کی بھی ہوں۔ اب جب کہ میں اپنے پہلے بیٹے سے مل چکی تھی، ممتا کی مرجھائی کوپل پھر سے تازہ ہو گئی تھی، اب میں اس سے ملے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ میں نے بھی فیصلہ کر لیا کہ جوانی میں نے اپنے ان بچوں کو دی جو شہروز خان کے بچے تھے، تو بڑھاپا میں اپنے غریب بیٹے کو دوں گی۔ میں نے پھر بھی عید کے دن تک انتظار کیا۔ جب عید کے روز بھی یہ لوگ میرے پاس نہ آئے تو دل پوری طرح ٹوٹ گیا اور پھر میں نے شہروز خان کی حویلی کو چھوڑ دینے کا فیصلہ کر لیا، اور جو نقدی زیورات تھے وہ میں نے ان کے چچا کے حوالے کر دی اور کہا کہ یہ سب ان بیٹوں میں برابر تقسیم کر دیجیے گا تاکہ میرے بعد وہ ان چیزوں کے لیے بھی نہ لڑ پڑیں۔
میرا عمرہ کرنے کا ارادہ ہے، انہوں نے ایسا ہی کیا۔ میں 2 جوڑے کپڑوں کے ساتھ برکت کے گھر آ گئی اور ہم عمرے پر چلے گئے۔ میرے بیٹے نے کچھ پیسے اپنی محنت سے جمع کیے تھے، وہ اپنی رقم سے میرے ہمراہ گیا۔ برکت اکیلا رہتا تھا، باپ مر چکا تھا، اب اس کو میری اور مجھے اس کی ضرورت تھی۔ میں جانتی تھی شہروز خان کی اولاد ہونے کے ناطے وہ اس غریب کو کبھی اپنا بھائی تسلیم نہ کریں گے، کیونکہ وہ برکت کی سماجی حیثیت کو اپنی عزت پر دھبا سمجھتے تھے، لہٰذا میں خود ان کو اس سے دور رکھنا چاہتی تھی۔ برکت نے باپ کا 5 مرلے کا گھر بیچ دیا اور ہم شہر آ گئے۔ یہاں اس نے محنت مزدوری کی، وہ اپنی حلال کی کمائی سے اپنا اور میرا پیٹ پالنے لگا۔ میں سمجھتی تھی میرے بیٹوں کا غصہ وقتی ہے، کبھی نہ کبھی ضرور ایک دن خود مجھ سے آن ملیں گے، مگر وہ نہ آئے۔ ان کی جدائی کا غم ضرور ہے، لیکن اب مجھ کو اپنی ممتا کی دولت اپنے غریب بیٹے پر نچھاور کرنی ہے، تاکہ میں اس کے کچے گھر میں عزت اور سکون سے مر سکوں۔ اور یہ کہ ایک کھویا ہوا بیٹا مل گیا، لیکن میرے 6 بچے کھو گئے۔ پہلے برکت کے لیے بے سکون تھی، اب ان کے لیے بے سکون رہتی ہوں۔ عورت کی بھی کیا قسمت ہے، اس کو کہیں سکون نہیں ہے۔